نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب العلم باب نمبر 15 حدیث نمبر 73۔ باب الاقتباط فی العلم والحکمہ، باب ہے رشک کرنا علم کے اندر اور حکمت و دانائی کے کاموں میں۔ الاقتباط رشک حسد کے مقابلہ میں ہے۔ حسد ہوتا ہے کسی کی نعمت کو، خوبی کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا، آرزو کرنا اور کوشش کرنا کہ اس کے پاس جو نعمت ہے وہ نہ رہے، اس سے نعمت زائل ہو جائے، مجھے ملے نہ ملے لیکن اس کے پاس نہ رہے۔ تو کسی کی کوئی خوبی اور اچھائی دے کر، اللہ کی عطا کردہ نعمت دے کر جلنا اور سڑنا اور یہ تمنا کرنا اور کوشش کرنا کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، یہ حسد ہے۔ اور حسد بہت بڑا گناہ اور شرعی طور پر حرام اور ممنوع ہے۔ یہ انسان کے نیکیوں کو ایسے ہی ضائع کر دیتا ہے جیسے بہت بڑا ڈھیر لکڑیوں کا ایندھن کا ہو، تو ماچس کی ایک چھوٹی سی دیا سلائی، چھوٹی سی اس کو ایک تیلی لگا دیں تو ہزاروں من ایک معمولی سی دیا سلائی اس کو جلا کر خاک کر دے گی۔ اسی طرح بہت بڑے بڑے نیک اور صالح اعمال، ان کے اندر حسد کی چنگاڑی آ جائے تو تمام کو بسم کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور حسد کے مقابلے کے اندر رشک ہے۔ رشک یہ ہوتا ہے کہ کسی کی نعمت کو، خوبی کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یا اللہ جیسے اس کو عطا کیا اسی طرح مجھے بھی دے، اس کے پاس بھی یہ نعمت باقی رہے، اس کے پاس بھی یہ خوبی اور بھلائی باقی رہے، تو مجھے بھی یا اللہ اسی طرح خوبی عطا کر۔ اس کو رشک کہتے ہیں اور رشک کرنا یہ جائز ہے۔ باقی تو رشک تمام چیزوں میں جائز ہے، لیکن جو قابل رشک چیزیں ہو سکتی ہیں، جو جن پر رشک کرنا چاہیے، وہ اصل کے اندر دو ہی چیزیں ہیں، ان کا تذکرہ وہ آگے حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ وقال عمر تفقہوا قبل ان تصودوا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، تفقہوا، دین میں احکام اور مسائل کے اندر گہرائی حاصل کرو، فقاہت حاصل کرو، سوجھ بوجھ حاصل کرو، قبل ان تصودوا، سردار بننے سے پہلے، بڑے ہو کر سردار بنو اس سے پہلے دین کے اندر سمجھ بوجھ حاصل کر لو۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ جب انسان سردار بن جاتا ہے، قوم کا رہنما بن جاتا ہے، پھر وہ علم حاصل کرنے سے استاد کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھنے سے ایک ہتک محسوس کرتا ہے، دوسروں سے بات پوچھنے کے اندر کوئی شرمیلا پن اس میں آ جاتا ہے، اور بعض تکبر اور فخر کی وجہ سے یہ کام نہیں کرتے کہ ہم اتنے بڑے چودھری سردار اور اتنے بڑے عہدے پر ہو کر ہم دوسرے عامی قسم کے آدمی، کیونکہ اہل علم ان کے نزدیک پہ عالمی بن جاتے ہیں، ان سے بات پوچھتے اس کے ہچکچاہٹ آتی ہے، اپنی نخوت کے اندر اس کو فرق محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جب سردار بن جاؤ گے، ناز و نخرے آ جائیں گے اور کئی مصروفیات کے اندر مشغول اور مصروف ہو جاؤ گے، پھر یہ وقت نہیں ملے گا۔ اس لیے چھوٹی عمر ہوتی ہے، یہ قیادت اور سیادت سے پہلے علم حاصل کرنا کا ایک وقت ہوتا ہے۔ یہ معنی نہیں کہ سردار بننے کے بعد، کوئی رہنما اور قائد بننے کے بعد علم حاصل کرنا یا سوجھ بوجھ کی باتیں حاصل کرنا یہ جائز اور نہیں ہے، کوئی ممنوع ہے، یہ نہیں مانا تھا، بلکہ مطلب یہ تھا کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے، مشغولیات اور مصروفیات ہو گئی،
اور کوئی ناز و نخرہ بھی ہو گیا اور عام طور پر علم حاصل کرنے میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے، ورنہ جیسے سردار بننے سے پہلے علم حاصل کرنا جائز ہے، اس طرح بعد میں بھی۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے یہ وضاحت فرمائی، قال ابو عبداللہ وبعد ان تصودوا، کہ سردار بننے کے بعد بھی سوجھ بوجھ اور علم حاصل کرو۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سردار بننے سے پہلے حاصل کرو، بعد میں حاصل نہ کرو، یہ نہیں مطلب، بلکہ وہ عام بتلا رہے کہ عام عموماً ہوتا ایسے ہے کہ قیادت اور سیادت کے بعد علم حاصل کرنے کے مواقع بہت کم ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ بات تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب آدمی استاد بن جاتا ہے تو اس سے آدھے علم کے اسباب اور وسائل ختم ہو گئے۔ جب کہ استاد بن جائے تو علم حاصل کرنے کے اسباب اور ذرائع آدھے ختم ہو گئے۔ وہ کیا؟ پہلے تھا شاگرد تھا، طالب علم کا سوال، جو ذہن میں آیا، جو اٹکن آئی فوراً پوچھ لی۔ جب استاد بنے گا اب وہ پوچھنے والی اس کی بات کم ہو گئی ہے، اب اس میں اپنی وہ عتق محسوس کرے گا، اس کے اندر حرج محسوس کرے گا، تو جلدی وہ پہلے کی طرح نہیں پوچھ سکتا۔ تو جب کوئی سردار ہی بن جائے، قوم کا رہنمائی بن جائے، تو پھر اس کو علم پڑھنے کا اور یہ مواقع کہاں ملتے ہیں؟ پھر تو اس کی ہوا کے اندر اس کی اڑان ہوتی ہے، تو پھر تو نیچے والے اس کو نظر نہیں آتے۔ وقال ابو عبداللہ بعد ان تصودوا، سردار بننے کے بعد بھی علم حاصل کرو۔ وقد تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کبار سنہم، تحقیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بڑی عمر کے اندر بھی علم حاصل کیا۔ تو بڑی عمر کا انسان سردار تو ہوتا ہے، اور نہیں تو اپنے گھر کا تو سردار ہے ہی، اپنے بیوی بچوں پر تو اس کی سرداری ہوتی ہی ہے۔ تو صحابہ کرام بہت سارے بڑی عمر کے اندر وہ مسلمان ہوئے ہیں، اور بڑی عمر کے اندر مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے علم حاصل کیا ہے، اور ایسی بڑی عمر کے اندر بھی وہ علم کے اندر اور فنون کے اندر بڑے ماہر ہوئے ہیں۔ قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثني اسماعیل بن ابی خالد عن غیرها حدثنا حول الزہری قال سمعت قیس بن ابی حازم قال سمعت عبداللہ ابن مسعود۔ اسماعیل بن ابی خالد نے مجھے بیان کیا علی غیر ما حدثنا الزہری، اور اسماعیل بن ابی خالد نے اس کے علاوہ بیان کیا تھا جو امام زہری نے ہمیں بیان کیا، یعنی یہ روایت ہمیں اسماعیل بن ابی خالد نے بھی بیان کی، یہ سفیان امام سفیان فرماتے ہیں امام زہری نے بھی بیان کی، لیکن اسماعیل بن ابی خالد کے الفاظ مختلف تھے جو امام زہری نے بیان کیے۔ وہ کہتے ہیں سمعت قیس بن ابی حازم قال سمعت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی السنتین، نہیں ہے حسد مگر دو چیزوں میں۔ اس جگہ حسد رشک کے معنی میں ہے، کیونکہ حسد اور رشک کچھ چیزوں کے اندر یہ ان کے اندر اشتراک ہے اور کچھ چیزوں کا افتراق ہے۔ تو اس جگہ حسد جو ہے وہ رشک کے معنی میں ہی استعمال کیا گیا ہے، نہیں ہے رشک کرنا مگر دو چیزوں میں۔ ویسے تو رشک کرنا تمام چیزوں میں جائز ہی ہوتا ہے، لیکن جو قابل رشک چیزیں ہیں جس کے اندر کوئی مقابلہ کرنا چاہیے، جو قابل ستائش مقابلہ ہے، تو وہ دو چیزوں میں ہے، دنیا کے مال و متاع میں، کھانے پینے رہنے سہنے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ اگرچہ وہ رشک کا انداز ہی ہوتی ہے، یہ کون سی خوبی ہے؟ خوبی تو اصل کے اندر ہے، وہ ہے کہ جو دو چیزیں ہیں جو انسان کے اندر خوبی اور کمال پیدا کرنے والی ہے۔ رجل آتاہ اللہ مالا، ایک تو وہ آدمی جس کو اللہ نے مال عطا کر رکھا ہے، فسلط علی ہلاکتہ فی الحق،
تو اس کو اللہ نے توفیق دے دی ہے کہ وہ مسلط کر دیا گیا ہے اس مال کو خرچ کرنا فی الحق کے حق کے راستہ میں۔ ایک تو وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ اپنا مال حق کے راستے میں، دین کی نشر و اشاعت میں، غریبوں مسکینوں یتیموں میں صرف کرنے کے اندر وہ مسلط اس پر دن رات اپنے اللہ کی دی ہوئی دولت کو خرچ کر رہا ہے۔ تو کوئی آدمی یہ رشک کرے کہ اگر جیسے اس کو اللہ نے مال دیا اور توفیق بھی دی، کاش کہ اللہ مجھے بھی مال دے اور مجھے بھی غریبوں مسکینوں یتیموں بیواؤں اور معاشرے کے گرے پڑے افراد کو سہارا دینے کا ذریعہ بنائے۔ یہ دل میں تمنا کرنا یہ ایک اچھی خوبی ہے کہ اس کے پاس مال ہے نہیں، لیکن تمنا، کوشش اور آرزو اور دعائیں یہی ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی عطا کر اور میں بھی فلاں فلاں کی طرح تیرے راستے کے اندر یہ دولتوں کو صرف کروں۔ راجل آتاہ اللہ مالا، ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دے رکھا ہے، فسلط علی ہلاکت فی الحق، پس اس کو مسلط کر دیا گیا ہے اس کو خرچ کرنے پر حق راستے میں، پھر حق راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی، وہ غالب ہے، مال اس کا مغلوب ہے۔ یہ خوبی ہے کہ مال اس پر غالب نہیں آتا، بعض لوگوں پر مال غالب ہے، خود مغلوب ہو گئے، 24 گھنٹے مال کو سینت سینت کر اس کو سیدھا پدرا کر کے رکھتے رہتے ہیں۔ کیا مجال کوئی غریب مسکین یا قریبی رشتہ دار کو قرضے کے طور پر ہی اس کو دے سکیں؟ تو ایسے مال کا کیا فائدہ؟ یہ مال ان پر مسلط ہوتا ہے، اور کچھ جو ہے مال کے اوپر مسلط ہوتے ہیں، جہاں چاہیں وہ خرچ کرتے ہیں کہ مال ان کا ہاتھ نہیں روکتا۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے حکمت، دانائی، علم اور دانائی عطا کی ہے، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا، وہ اس حکمت و دانائی کے ساتھ فیصلے بھی کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهَا، اور اس کو سکھلاتا بھی ہے۔ حکمت سے مراد دانائی، ایک علم کا آگے استعمال، علم کو ٹھیک طریقے سے استعمال کرنا، علم کے پورے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے عمل کرنا، یہ حکمت ہے۔ تو اگر اللہ نے کسی کو یہ حکمت و دانائی دی ہے، عقل مندی، سمجھداری اور رشد عطا کیا ہے، اور وہ لوگوں کے درمیان فیصلے بھی اس کے ساتھ کرتا ہے، لوگوں کے معاملات بھی نمٹاتا ہے، اور وہ حکمت و دانائی کی باتیں آگے بھی سکھلاتا ہے، یہ بھی ایک قابل رشک چیز ہے، یہ بھی ایک قابل ریس چیز ہے۔ اس کی ریس اور ریت کرنی چاہیے، اس ایسی چیزوں کا مقابلہ کرنا چاہیے کہ وہ مجھے بھی حاصل ہو جائے، جیسے اس کے پاس علم اور دانائی ہے، اللہ مجھے بھی علم دانائی دے، اور یہ صرف ایک دل کے اندر ایک تمنا ہی تمنا نہ ہو، اس کے لیے کوشش بھی ہو، دل کے اندر تمنا ہونی چاہیے، ذوق شوق ہونا چاہیے، دعا بھی ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش بھی ہو کہ جیسے اس کے پاس یہ حکمت و دانائی ہے، میرے پاس بھی آئے، میں بھی لوگوں کے فیصلے کروں، ان کی رہنمائی کروں، ان کے دینی اور دنیاوی معاملات کے اندر ان کا معاون بنوں۔ یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ اور بھی 3 جگہ لائے ہیں، حدیث نمبر 1409 میں، حدیث نمبر 7141 میں، اور 7316 میں بھی لائے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ قابل رشک چیزیں وہ 2 ہی ہیں، باقی دنیا کے معاملات میں اونچا مکان بنا لینا، بڑی اس سے گاڑی لے لی، اس نے لے لی میں بھی لے لوں، اس نے کیا میں بھی کر لوں، یہ کوئی چیز دنیا کی زیب و زینت کے اندر مقابلہ کرنا، اس کا رشک بھی رکھنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ باب نمبر 16، باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ علیہ السلام فی البحر الی الخضر، باب ہے جو ذکر کیا گیا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جانا فی البحر، ساحل کے کنارے جانا، الی الخضر، سیدنا خضر علیہ السلام کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم کی خاطر حضرت خضر علیہ السلام کی طرف انہوں نے ایک لمبا سفر کیا، اور اس سفر کے اندر کئی مشقتیں بھی برداشت کی، تو ان کا یہ سفر بتلایا تاکہ پیچھے جو بیان کیا گیا تھا کہ
سردار بننے سے پہلے، بڑے قائد اور قیادت و سیادت سے پہلے علم حاصل کرو، اس کا معنی یہ نہ تھا کہ قائد بن کر علم حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ دیکھو سیدنا موسیٰ علیہ السلام قائد ہیں، رہنما ہیں، لیکن اس کے باوجود علم حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں، اور ساتھ یہ بھی ثابت کیا کہ علم گھر بیٹھے نہیں آتا، علم کے لیے محنت، مشقت، اسفار، گھر چھوڑنا پڑتا ہے، علاقہ چھوڑنا پڑتا ہے، والدین کی محبتیں، بہن بھائیوں کی محبتیں، عزیز و اقارب کی محبتیں چھوڑنا پڑتی ہیں، نرم اور گرم بسترے چھوڑنے پڑتے ہیں، علم کے لیے بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ وقولی تعالی، اور یہ باب اللہ تعالیٰ کے فرمان میں، یہ سورہ کہف کے آیت نمبر 66 میں ہے کہ حل اتبعک علی ان تعلمنی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ آیت خضر علیہ السلام سے کہا، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، آپ کی اتباع کر سکتا ہوں، آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، اس شرط پر ان تعلمنی کہ آپ مجھے کوئی علم سکھلائیں، مجھے اپنے ساتھ رکھیں، لیکن شرط یہ ہوگی میں ساتھ کے کھانے پینے کے لیے نہیں رہنا چاہتا، دنیا کے سیر و سیاحت کے مناظر دیکھنے کے لیے نہیں، بلکہ میں علم حاصل کرنا ہے۔ تو علم حاصل اگر مجھے علمی باتیں دیں گے تو پھر میں آپ کی پیروی کرتا ہوں، آپ کے ساتھ رہتا ہوں۔ چنانچہ اس کی طرف جو احادیث کے اندر واقعہ ہے اب وہ بھی سنیے۔ قال حدثنا محمد بن غریر الزہری قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابی عن صالح عن ابن شہاب حدثہ ان عبید اللہ ابن عبد اللہ اخبر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ تمارا ہوا والحر بن قیس بن حصن الفزاری فی صاحب موسیٰ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اور حر بن قیس بن حصن فزاری، انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، تبارہ اختلاف کیا، انہوں نے جھگڑا کیا، باس مباحثہ کیا، فی صاحب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں۔ حضرت حر بن قیس بن حصن فزاری یہ بھی صحابی ہیں اور بڑی شان مرتبہ مقام والے صاحب علم ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مجلس شورا کا رکن ان کو مقرر کیا ہوا تھا۔ تو ایک دن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور ان کی آپس میں کسی بات میں بحث مباحثہ شروع ہو گیا۔ بحث مباحثہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جس آدمی کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے اس کے متعلقہ، ہوا خاضر، قال ابن عباس ہوا خاضر، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ فمر بہما ابی بن کعب، حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں تذکرہ کیا گیا کہ وہ ان کا دعویٰ کیا تھا، بہرحال ابن عباس رضی اللہ عنہ کا دعویٰ یہ تھا کہ جن کے پاس سیدنا موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے کے لیے گئے وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ فمر بہما ابی بن کعب، ان دونوں کے پاس سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ فدعاہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کو بلایا۔ فقال انی تماریت انا و صاحبی، اور بتلایا کہ اختلاف کیا میں نے اور میرے اس ساتھی نے، فی صاحب موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں، الذی سأل موسیٰ السبیل الی لقیہ، وہ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی جن کے متعلق موسیٰ علیہ السلام نے ان کے راستے، ان کی ملاقات کا جو راستے کے بارے میں سوال کیا تھا، اللہ سے سوال کیا تھا کہ یا اللہ میں اس سے کیسے ملاقات کر سکتا ہوں، اس ساتھی کے متعلق ہمارا اختلاف ہے۔ حل سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شانہ، کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اس ان کے متعلقہ کچھ بیان کرتے ہوں۔ اس سے ایک تو یہ ثابت ہوا کہ علمی گفتگو میں بات میں کوئی اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، صحابہ کرام میں بھی ہو جاتا تھا، لیکن اپنی بات پر بضد ہو جانا، دلیل ملنے کے باوجود اپنی انا کا مسئلہ بنا کر ہٹ درمی پر آ جانا اور اپنے اس اختلاف کو طول دے کر ایک دوسرے کے ساتھ عداوت اور ہاتھا پائی تک آ جانا،
یہ قابل مذمت چیز ہے، یہ اہل علم کا شیوا نہیں ہے۔ تو بعض میں کوئی تحقیقی بات کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے، صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا۔ پھر ایسے اختلاف کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ کسی صاحب علم کی طرف رجوع کیا جائے، اپنی ضد نہ بنا لی جائے کہ چونکہ میں نے یہ کہہ دیا ہے بس سب کچھ تبدیل ہو سکتا ہے، میں نے تبدیل نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کہ بعض لوگوں کا یہ شیوا ہے کہ بات منہ سے نکل گئی، بس اب خود بھی مانتے ہیں کہ میں نے غلط کہا، لیکن اب ان کی جو اناج جو ہے وہ اس کے اندر فرق آتا ہے، ماننا نہیں ہے۔ جو بھی لنگڑی لولی دلیل پیش کرنی ہے، پہلے سگرے کبرے جوڑنے پڑے، لیکن اپنی کہی بات کو ثابت کرنے کے لیے پوری کوشش کریں گے، تو یہ ایک درست طریقہ نہیں ہے۔ تو اختلاف ہو گیا تو کسی صاحب علم سے فیصلہ کروا لیں، جس طرح کہ اب دونوں صحابی ہیں، انہوں نے تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ بزرگ صحابی گزرے، ان سے فیصلہ کروایا، اور فیصلہ بھی یہ نہیں کہا کہ اپنی عقل سے، بلکہ بتلایا کہ اس کے بارے میں نصوص کی روشنی کے اندر ہمارا حل بیان کریں۔ کیا کہا کہ حل سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شانہ، کیا نبی نے اس کے بارے میں کچھ چیز بیان کی ہے تو آپ نے سنی تو وہ بیان کر دیں، اپنی طرف سے نہ بلکہ پیغمبر کی طرف سے سنی بات بیان کریں۔ یہ ہے حل کا طریقہ۔ اختلاف کے لیے صاحب علم کی طرف رجوع کیا جائے، لیکن صاحب علم بھی اپنی رائے، اپنی اجتہاد، اپنا استنباط کے بجائے وہ نصوص سے ان کا اختلاف کو حل کرے۔ قال نعم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے کہا کہ جی ہاں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول بینما موسیٰ فی ملأ من بنی اسرائیل، ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک جماعت میں تشریف فرما تھے، جاءہ رجل، تو ان کے پاس ایک آدمی آیا، فقال هل تعلم احدا اعلم منک، اس آدمی نے سوال کیا کیا آپ کے علم کے مطابق کوئی آپ سے بڑا بھی صاحب علم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے مجمع کے اندر بڑی جچے تلے الفاظ کے اندر فصیح اور بلیغ انداز کے اندر بات کی، تو مجمع میں ایک آدمی نے سوال کیا کہ جناب آپ سے بڑا بھی کوئی صاحب علم ہو سکتا ہے؟ ایسے بہترین عمدہ کلام، اتنی اچھی اور جچے تلے الفاظ میں فصیح بلیغ انداز میں کلام، تو کوئی آپ سے بڑا بھی کوئی صاحب علم ہے؟ قال موسیٰ لا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ نہیں۔ وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، بلکہ اولو العزم پیغمبر ہے، 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جن کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی تو صاحب شریعت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ میں پیغمبر ہوں، پیغمبر سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ اگرچہ فی نفس بات تو درست تھی، لیکن ایک انداز اور اسلوب اچھا نہیں تھا، اس کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والی بات تھی۔ اللہ کو یہ انداز پسند نہ آیا، جب کہ اللہ کو پسند کیا ہے؟ عاجزی، انکساری، تواضع۔ تو میں والا انداز جو ہے نا کہ میں سب سے، یہ میں اللہ کو پسند نہیں۔ فأوحى اللہ عز وجل الی موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، کیا فرمایا؟ بلا، کیوں نہیں؟ آپ کہتے ہو کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں، بلا کیوں نہیں، ایسے نہیں ہے۔ عبدنا خضر، بلکہ ہمارا بندہ حضرت خضر علیہ السلام، ان کے پاس بھی کچھ چیزوں کا علم ہے جس کا علم آپ کے پاس نہیں ہے۔ تفصیلی واقعہ یہ کسی اور موقع پر بیان کیا جائے گا، کیونکہ یہ روایت 13 مرتبہ امام بخاری لائے ہیں، اس کے علاوہ بھی 12 جگہ ہے، اور کئی بعض جگہ بہت تفصیل کے ساتھ ہے، اور یہاں کچھ اختصار ہے، تو وقت کے پیش نظر یہاں میں صرف ترجمہ اور معمولی سے وضاحت کرتا ہوں، پوری تفصیل پھر آگے جب کہیں آئے گی تو بیان کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، فسأل موسیٰ السبیل علیہ، موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا راستے کا اس کی طرف۔ جب پتہ چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس کچھ چیزوں کا علم ہے جو مجھے نہیں، تو سب کچھ
بھول گئے ہیں، چھوڑ دیا ہے، ایک ہی توجہ اور فکر ہے کہ مجھے وہ علم حاصل ہو جائے۔ یہ ہے علم کا ذوق اور شوق۔ اپنے صاحبزادہ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی بھی تھی، باقی خاندان برادری بھی ہے، باقی معاملات بھی ہیں، لیکن جب یہ پتہ چلا کہ کسی کے پاس چند باتوں کا علم ہے، سب کو پیچھے، اب ایک ہی دھن ہے، ایک ہی سوچ ہے، ایک ہی فکر ہے کہ میں اس کے پاس پہنچ کر علم حاصل کروں۔ یہ ہے علم کی شان، اس کو علم کی قدر کہتے ہیں۔ اولو العزم پیغمبر ہیں تو چند چیزوں کا علم، یقیناً وہ علم بھی کوئی شریعت کے احکام اور مسائل والے نہیں تھے، وہ ایک دنیاوی معاملات کے اندر کوئی اس کے اندر جو باریکیاں اور دقائق ہیں، حقائق ہیں، ان کے بارے میں تھا۔ یقیناً تو موسیٰ علیہ السلام کو شریعت کا علم تو اللہ نے دیا تھا، صاحب شریعت ہیں، لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اور جو حضرت خضر علیہ السلام سے کچھ چیزوں کا علم حاصل ہوا تھا، وہ بھی کچھ نکات ہی تھے کہ چیزوں کے اندر جو خاصیات رکھی ہیں، ظاہر کچھ اور ہے، اس کے اندر باطن کچھ اور ہے، ایسی چیزیں تھیں، واللہ عالم۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو یہ سوچ اور فکر ہے کہ اس کے پاس پہنچوں اور علم حاصل کروں۔ فجعل اللہ لہ الحوت آیا، تو اللہ نے مچھلی ان کے لیے نشانی بنا دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے موسیٰ فلاں جگہ وہ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، جا کر علم حاصل کر لو، یا چلو آپ گھر میں بیٹھے ہیں، میں ان کو آپ کے پاس لاتا ہوں، نہ، خود تم نے جانا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ گھر چھوڑنا پڑے گا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی گھر چھوڑنا پڑا ہے علم کے لیے۔ علم کے لیے گھر چھوڑنا پڑتا ہے، گھر کی سہولتیں چھوڑنا پڑیں گی۔ پھر یہ بھی نہیں کہا کہ وہ فلاں جگہ ہے، بلکہ بتلایا کہ ایک مچھلی لے لو، جہاں مچھلی خرق عادت زندہ ہو جائے وہیں وہ آدمی مل جائے گا۔ مشقت، علم کے لیے مشقت ہے۔ اگر سیدھا بتلا دیا جاتا فلاں جگہ تو آرام سے پہنچ جاتے، جب یہ ہے کہ مچھلی زندہ ہو، اس کا خیال رکھنا ہے، تو یہ ایک محنت اور مشقت علم کے پیچھے یہ سبق دینا تھا۔ وقیل لہ اذا فقدت الحوت فرجع، کہا گیا ان کو جب آپ گم پائیں مچھلی کو، فرجع تو واپس پلٹنا، فإنک ستلقاہ، تو بے شک آپ ان سے ملاقات کر لیں گے۔ فکان یتبع اثر الحوت فی البحر، وہ تلاش کر رہے تھے مچھلی کے نشانات دریا میں یا سمندر میں۔ اختصار کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد یوشع بن نون کو ساتھ لیا، چلتے چلتے ایک جگہ چٹان، تھوڑا سا سایہ تھا چٹان کا، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں آرام کے لیے لیٹ گئے۔ یوشع بن نون شاگرد نگرانی پر پہرا دینے کے لیے بیٹھ گئے ہیں۔ اسباب اور وسائل کا اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں۔ تو وہی مچھلی جو بھون کر انہوں نے ٹوکری میں ڈالی ہوئی تھی، تو وہی حرکت کرنے لگی، زندہ ہو گئی، زندہ ہو کر اس نے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ ایک عجیب بات یہ تھی کہ پکی پکائی بھونی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی، پھر وہ پانی میں چھلانگ لگا دی۔ پھر اور تعجب یہ کہ پانی کے اندر جیسے وہ جاری تھی، اس طرح سرنگ بنتی جا رہی ہے، پانی پیچھے ملتا نہیں بلکہ اس طرح اس کی سرنگ بنتی جا رہی ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دور بیدار ہوئے، جلدی سے آگے نکل گئے۔ آگے جا کر جب کھانے کا مطالبہ کیا تو یوشع بن نون کو یاد آیا کہ وہ مچھلی کا واقعہ تو ایسا عجیب ہو چکا ہے، پھر واپس آئے۔ تو یہ اس واپس آنے کا مطلب یہی ہے کہ فکان یتبع اثر الحوت فی البحر، وہ پانی کے اندر مچھلی کے نشانات کو، سرنگ جہاں بنی ہو، جہاں مچھلی گئی تو اس کو تلاش کر رہے تھے، کیونکہ اسی کے قریب خضر علیہ السلام نے ملنا تھا۔ فقال لموسیٰ فتاہ، موسیٰ علیہ السلام کو ان کے نوجوان نے کہا، قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، مجھے بتلائیے کہ جب ہم پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، پناہ لیے ہوئے تھے ایک چٹان کی طرف، فإنی نسیت الحوت، میں تو مچھلی کی بات سنانا بھول ہی گیا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، تو یہ شیطان نے مجھے بلا دیا کہ میں اس کا تذکرہ کروں۔ وہ ایک اچھی بات، علمی بات، یہ ہمیں علم جہاں ملنا تھا تو یہ میں نے آپ کو بتلانا تھا، تو شیطان نے میرے ذہن سے بات نکال دی۔ اچھی چیز کی نسبت اللہ کی طرف اور نقص والی چیز کی نسبت اپنی طرف یا شیطان کی طرف کرنی چاہیے۔ قال ذالک ما کنا نبغی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ اللہ کے بندے، یہی تو ہم تلاش کر رہے تھے، اسی جگہ کی تلاش میں تو ہم نکلے تھے۔
فرتدا علی آثارہما قصصا، وہ واپس پلٹے اپنے پاؤں کے نشانات دیکھتے دیکھتے واپس آ رہے تھے۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 63 اور 64 ہے۔ فواجدہ خضرن، چنانچہ انہوں نے واپس جب آئے تو وہاں خضر علیہ السلام کو پایا۔ فکان من شأنہما، اور پھر ان دونوں کا جو معاملہ تھا، الذی قص اللہ عز وجل فی کتابی، وہ ہے جو اللہ نے کتاب میں قرآن میں بیان کیا ہے۔ یعنی 15ویں پارے کے ابتدا کے اندر جو آتا خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے سفر کے دوران واقعات تینوں آئے ہیں، ان کا آگے تذکرہ۔ تو پوری تفصیل جیسے میں نے کہا کہ کسی اور موقع پر بیان کی جائے گی، یہ واقعہ کئی مرتبہ آگے تفصیل کے ساتھ بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر اس کے مطابق عقیدہ نظریہ رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔